اچھے قاری صاحب زندہ باد زندہ باد صاحب ذات دیکھی کیا بات ہے بھائی جو مرنے کے بعد اپنی قبر میں ہے اپنے مزار میں ہے اپنے روضے میں ہے اور مزار میں رہنے کے بعد بھی سکہ چلتا ہے تو اجمیر کے خواجہ کا تو ہم ہندوستان سے صرف اس لیے پیار نہیں کرتے کہ یہاں لال قلعہ ہے ہم ہندوستان سے صرف اس لیے پیار نہیں کرتے یہاں تاج محل ہے ہم ہندوستان سے صرف اس لیے پیار نہیں کرتے کہ یہاں قطب مینار ہے ہم ہندوستان سے صرف اس لیے پیار نہیں کرتے بڑے خوبصورت شہر ہے بلکہ اس لیے پیار کرتے ہیں کہ جس نے ہندوستان میں اسلام پھیلایا وہ ذات بھی ہندوستان میں ہے اور جس نے ایمان بچایا وہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت خواجہ کا ہندوستان اس کانفرنس کا ٹائٹل ہے سلطان الہند کانفرنس سبحان اللہ. آج کی اس عظیم الشان بزم میں ایک پیغام اپنے سینے میں بسا کر لے کر جاؤ ہندوستان میں اگر اسلام آیا ہے تو فیضان ہے غریب نواز بولو سبحان اللہ اور مچل کے بولو سبحان اللہ اجمیر میں ہندوستان میں مسلمان ہندوستان میں ایمان آیا ہندوستان میں اسلام آیا تو احسان ہے غریب نواز کا آج اگر آسان کی آواز آتی ہے تو غریب نواز کا احسان ہے آج اگر مدرسے چل رہے ہیں تو غریب نواز کا احسان ہے آج اگر سروں پر ٹوپیاں ہے تو غریب نواز کا احسان ہے آج اگر مومن کلمہ پڑھتا ہے تو غریب نواز کا احسان ہے آج اگر سنیوں کے چہرے پر داڑیاں ہے تو غریب نواز کا احسان ہے آج مسجد کے مینارے اگر چمک رہے ہیں تو غریب نواز کا یہ فیضان ہے اگر مدرسے چمک رہے ہیں تو غریب نواز کا فیضان ہے اگر خانقاہیں چمک رہی ہے تو غریب نواز کا فیضان ہے تو غریب نواز اس ذات بابرکت کا نام ہے جب غریب نواز ہندوستان میں آئے کہتے ہیں صاحب اسلام تلوار کے دھار پہ پھیلا اسلام تلوار کے ذریعے پھیلا ریاست پوری چیلنج کرنا چاہتا ہے کوئی مشکل ہندوستان کی یہ تاریخ دکھا دے میرا خواجہ ہندوستان میں آیا بتاؤ کتنی تلوار لایا تھا کیا اجمیر میں کوئی قتل ہوا کیا غریب نواز نے کوئی تلوار چلائی تھی نہیں وہ ہتھیار نہیں تھا وہ بندوق نہیں تھی غریب نواز کے پاس جو تلوار تھی وہ اخلاق کی تلوار سبحان اللہ لہک کے بولو سبحان اللہ وہ اخلاق کی تلوار تھی غریب نواز نے جو تلوار چلائی وہ کردار کی تلوار تھی اور جب غریب نواز کا پیار دیکھا ہے جب غریب نواز کا اخلاق دیکھا ہے جب غریب نواز کے اقوال دیکھے ہیں جب غریب نواز کی حقیقت دیکھی ہے جب غریب نواز کا چہرہ دیکھا ہے جب غریب نواز کے چہرے کو دیکھا ہے جب غریب نواز کا حق بولنا دیکھا ہے جب غریب نواز کا حق چلنا دیکھا ہے جب غریب نواز کا حق فیصلہ فرمانا دیکھا ہے ہندوستان کے سے یوں ہی نہیں 96 لاکھ غیر مسلموں کو کلمہ پڑھا کر جسات میں آج اگر ہم مسلمان ہیں آج اگر ہم ایمان والے ہیں اگر ہم مسلمان ہیں ہماری فکر بھی مسلمان ہونی چاہیے اگر ہم مسلمان ہیں ہماری سوچ بھی مسلمان ہونا چاہیے ہم مسلمان ہیں ہمارا نظریہ بھی مسلمان ہونا چاہیے ہم مسلمان ہیں ہمارا اخلاق بھی مسلمان ہونا چاہیے ہم مسلمان ہیں ہمارا کردار بھی مسلمان ہونا چاہیے ہم مسلمان ہیں ہماری رفتار بھی مسلمان ہونی چاہیے ہم مسلمان ہیں ہماری گفتار بھی مسلمان ہونی چاہیے ہم مسلمان ہیں ہمارا فیصلہ بھی مسلمان ہونا چاہیے ہم مسلمان ہیں ہماری بندگی بھی مسلمان ہونی چاہیے ہم مسلمان ہیں ہمارے سجدے بھی مسلمان ہونے چاہیے ہم مسلمان ہیں ہماری عبادت بھی مسلمان ہونی چاہیے ہم مسلمان ہیں ہمارے فیصلے بھی مسلمان ہونے چاہیے ہم مسلمان ہیں ہماری زبان بھی مسلمان ہونی چاہیے اور جتنی یہ تمام چیزیں ہماری طرح مسلمان ہو گئی ہمارا اخلاق میں اسلام کا کردار آ گیا ہماری گفتار میں اسلام کا کردار آ گیا ہماری رفتار میں اسلام کا کردار آ گیا قسم خدا کی آج بھی وہ دنیا میں وہی ہے جب مسلمان کے چہرے کو دیکھے گی تو وہ لوگ جو اسلام سے نفرت کرتے ہیں آج مسلمان کو دیکھ کر وہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت خواجہ کا ہندوستان ماحولی کا مسلمان کیا بات ہے ریاض بھائی سبحان اللہ سبحان کہاں اللہ دنیا میں گم ہو گئے ہیں کس کے پیچھے چلنے لگے ہیں پوری
ہمارے پیچھے چلنے کا درس حاصل کرتی تھی، پوری دنیا ہم سے سبق لیتی تھی۔ آج جس دن سے عظمت اسلام ہمارے سینوں سے کم جانے لگی ہے، کمزور ہونے لگی ہے، سچ تو بات یہ ہے ہم نے اپنا وقار کھو دیا ہے۔ جھوم کر بارگاہ مصطفیٰ میں درود پاک کی ڈالیاں پیش کر لیں۔ صلی اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ صلاۃ وسلام علیکہ یا رسول۔ آج کی عظیم الشان بزم ایک مسجد کی سنگ بنیاد، بس 2-4-5 منٹ۔ مسجد کی سنگ بنیاد، بہت زمانے سے یہاں مسجد ہے۔ الحمدللہ مجھولی اس گاؤں کا نام ہے جہاں 5-5, 10-10, 15-15 علماء کرام تشریف رکھتے ہیں۔ خدا کا اتنا بڑا کرم ہے آپ کے اس گاؤں میں، جو بات شہروں میں بھی نہیں جانتے ہو۔ اللہ جب کسی بستی پر فضل کرتا ہے، جب کسی شہر پر فضل کرتا ہے، جب کسی گاؤں پر کرم کرتا ہے تو اس گاؤں میں عالم دین پیدا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ تقدیر پر رشک کرو کہ آپ کے چھوٹے سے گاؤں جس کا نام مجھولی ہے، اتنے علماء کرام اللہ نے یہاں پیدا فرمائے، اتنے حفاظ کرام اللہ نے یہاں پیدا فرمائے ہیں، تو مسجد بہت زمانے کی ہے۔ آج ایک نیا مزاج دینا چاہتے ہیں، آج ایک نئی درس دینا چاہتے ہیں، آج ایک نیا انداز دینا چاہتے ہیں۔ آج ہم نے اپنی ایک نئی فکر کی ہے، اور الحمدللہ چند دنوں میں جو مسجد ملے گی، مجھولی کی جامع مسجد ایسی چمکتی ہوئی نظر آئے گی الحمدللہ جس طرح آسمان پر چاند اور سورج چمکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آج مسجد کے سنگ بنیاد دیوانوں، اس کو جلدی تعمیر کرنے کی کوشش کرو، زیادہ تعاون کرنے کی کوشش کرو، جلد سجانے کی کوشش کرو، جلد بنانے کی کوشش کرو، جلد تیار کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ میدان محشر میں یہی مسجد تو ہمارے ایمان کی گواہی دے گی۔ یہی مسجد ہمارے ایمان کی گواہی، اور میں کہتا ہوں کہ یہی مسجد میدان محشر میں ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے، کیونکہ آقا فرماتے ہیں حدیث پاک میں من بنا للہ مسجدا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ۔ وہ لوگ جو دنیا میں اللہ کا گھر مسجد تعمیر کرتے ہیں، اللہ اس کے بدلے ان کے لیے جنت میں محل تیار کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کہاں ہو صاحب، آپ کہاں ہو صاحب؟ ہماری بندگی جنت پانے کے لیے، ہم سچ بولتے ہیں جنت پانے کے لیے، روزہ رکھتے ہیں جنت پانے کے لیے، زکات دیتے ہیں جنت پانے کے لیے، حج کرتے ہیں جنت پانے کے لیے، سچ بولتے ہیں جنت پانے کے لیے۔ آقا فرماتے ہیں من بنا للہ مسجدا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ۔ وہ لوگ جو دنیا میں اللہ کا گھر مسجد تعمیر کرتے ہیں، اللہ اس کے بدلے جنت میں ان کا محل تیار کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنا عظیم کام اور کتنا عظیم امتحان آپ کے لیے ہے، کیا خدا کا تحفہ آپ کے لیے ہے، کیا پروردگار عالم کی عنایت آپ کے شہر میں بن گئی۔ آپ تعمیر کرو مسجد، آپ پیسہ لگائے، آپ اینٹا لگائے، آپ چھڑ لگائے، آپ ریتی لگائے، آپ مٹیریل لگائے، آپ مزدوری کرے، آپ اپنا قیمتی وقت دے، آپ اپنا کمایا ہوا پیسہ دے، اور آقا فرماتے ہیں تم دنیا میں خدا کے نام کا گھر، یہ پاکیزہ مسجد تیار کرو گے، اس کے بدلے خدا تمہارے لیے جنت میں تمہارا محل تیار کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارا اچھا مسجد، بس آخری بات نکتے کی سن لیں۔ مسجد ایک ایسی جگہ ہے مفتی صاحب، مسجد ایک ایسی جگہ ہے جہاں ریاکاری ہو ہی نہیں سکتی، بے شک، کیونکہ آدمی اپنا کمایا ہوا پیسہ دیتا ہے، اور دنیا کی وہ کوئی ایسی مسجد نہیں جو عاشقوں نے بنائی ہو، جو دیوانوں نے بنائی ہو، جو کلمہ پڑھنے والوں نے بنائی ہو، اور خدا کی بارگاہ میں مقبول نہ ہو۔ خدا کی بارگاہ میں مقبول ہے ایسی کوئی مسجد نہیں، کیونکہ مسجد اللہ آدمی خالص اللہ کی عبادت کے لیے بناتا ہے، جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، جہاں روزانہ 5 وقت کی اذان ہوتی ہے۔ جب آدمی خدا کو راضی کرنے کے لیے مسجد بناتا ہے، فوراً خدا کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔
مچل کے بولو سبحان اللہ۔ ایک مسجد آپ کو بس ایک مسجد کا ایک بس شکل دکھا دوں، دلی کی جامع مسجد، مچل کے بولو سبحان اللہ۔ کہاں کی جامع مسجد ہے؟ دلی کی، بے شمار لوگوں نے دیکھا ہوگا، کتنی عالیشان جامع مسجد ہے دلی کی، شاہ جہاں نے بنائی، بنا کر چلا گیا۔ جب وہ انتقال کیا، شاہ جہاں دنیا سے چلا گیا، دلی کا بادشاہ بنا شاہ عالم۔ شاہ عالم بادشاہ بنا، شاہ عالم کے دل میں خیال آیا، اس نے سوچا شاہ جہاں نے اتنی بڑی مسجد بنائی، لاکھوں نہیں کروڑوں روپے جس میں کے کام میں خرچ ہوئے، ارے دلی کی جامع مسجد بنانے میں 27 سال کا وقت لگا۔ بادشاہ بنا رہا تھا، بادشاہ ہندوستان کا بادشاہ بنا رہا تھا، کتنے سال لگے؟ 27 سال لگے۔ مگر جب شاہ جہاں کا انتقال ہوا اور جب دلی کا بادشاہ شاہ عالم بنا، تو شاہ عالم کے ذہن میں یہ سوال آیا، اس نے پورے ملک ہندوستان میں یہ اعلان کرا دیا، پورے ملک ہندوستان میں یہ اعلان کرایا کہ شاہ جہاں کی بنائی ہوئی مسجد ہے کوئی آدمی ایسا جو مجھے بتا دے کہ خدا نے اسے قبول کر لیا ہے؟ لیٹ کے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شاہ جہاں کی بنائی ہوئی مسجد 27 سال جس کو تعمیر میں لگے ہیں، لاکھوں کروڑوں روپیہ جس میں خرچ ہوا ہو، کوئی بتا سکتا ہے؟ بڑے بڑے علماء گئے، حالانکہ مسجد کی مقبولیت کے لیے اتنا کافی ہے، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، تم اللہ کے لیے دنیا میں مسجد بناؤ، اللہ تمہارے بدلے جنت میں اس کا گھر بنائے گا۔ لیکن بادشاہ کچھ دیکھنا اور چاہتا تھا۔ شاہ عالم نے اعلان کیا، بڑے بڑے علماء آئے، بڑے بڑے علامہ آئے، بڑے بڑے محدث آئے، بڑے بڑے علماء نے بات رکھی، شاہ عالم کو تسلی نہیں ہوتی۔ الحمدللہ میں جس شہر کا ہوں اس شہر میں ایک اللہ والے کا مزار ہے کہ جس کے مینارے، جس کا روضہ آج بھی آسمان سے باتیں کر رہا ہے، پوری دنیا اس اللہ والے کو حافظ شاہ جمال اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب حافظ شاہ جمال اللہ کے کان میں یہ آواز آئی تو حافظ شاہ جمال اللہ نے رامپور سے سفر کیا دلی کا، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور اس دور میں ایک نقشبندی سلسلے کے بزرگوں، ایک بزرگ تھے مرزا مظہر جانے جانا، ان کو بھی ساتھ میں لیا اور کہا چلو جلدی تیار ہو جاؤ۔ کہا حضور کہاں چلنا ہے؟ کہا بادشاہ شاہ عالم نے ایک سوال کیا ہے، اس کے سوال کا جواب دینا ہے، اسے سمجھانا ہے۔ حافظ شاہ جمال اللہ چلے، مرزا مظہر جانے جانا چلے اور دونوں دلی پہنچے، دربار میں پہنچے، دربار سج گیا۔ شاہ عالم سے جا کر کہا ہم تمہارے سوال کا جواب دینا چاہتے ہیں، درباریوں کو بلا لو، وزیروں کو بلا لو، دربار سجا لو، دلی والوں کو جمع کر لو، تاریخ کیوں نہ گواہ ہے۔ شاہ عالم نے اعلان کر دیا، دلی کے باشندے آ گئے، تمام وزیر آ گئے، تمام بادشاہ کے نمائندے آ گئے، اور آنے کے بعد جب دربار سج گیا تو شاہ عالم نے فرمایا بادشاہ پوچھو۔ تو بادشاہ اپنی کرسی پر بیٹھے بیٹھے سوال کرتا ہے، بتائیے شاہ جہاں کی بنائی ہوئی مسجد کوئی بتا سکتا ہے کہ اللہ کے بارگاہ میں قبول ہوئی کہ نہیں؟ تو حافظ شاہ جمال اللہ نے فرمایا شاہ عالم میں زبان سے بتاؤں یا آنکھ سے دکھا دوں؟ ارے بولو سبحان اللہ۔ کہاں زبان سے سننا چاہتا ہے یا دیکھنا چاہتا ہے؟ شاہ عالم نے کہا تھا حضور بتانے والے تو بہت آئے تھے، مجھے تو انتظار دکھانے والے کا تھا، دکھا دیجیے۔ شاہ عالم بیٹھا ہے، شاہ عالم بیٹھا ہے، شاہ عالم بیٹھا ہے۔ حافظ شاہ جمال اللہ سامنے تشریف رکھتے ہیں اور بادشاہ سے فرماتے ہیں بادشاہ شاہ عالم سن، اپنی آنکھیں میری آنکھوں میں ڈال۔ بولو سبحان اللہ، مچل کے بول لو سبحان اللہ۔ کہو اپنی آنکھیں میری آنکھوں میں ڈال۔ جب بادشاہ نے آنکھیں ملائی ہیں ایک اللہ کے ولی سے، سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب